اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی بار ہم لوگوں نے آیت نمبر 146 تک پڑھا تھا، 146۔ آیت نمبر 138 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگوں کے لیے اشارہ ہے احد کا واقعہ، لوگوں کے لیے بیان ہے، بیان نریشن ہے، ایک نریٹ کرنا ہے واقعہ کو اپنے اپنے انداز میں، جتنی منہ اتنی باتیں۔ لیکن ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایمان والوں کے لیے آیت نمبر 138 ہے، ایمان والوں کے لیے ہدایت ہے اور نصیحت ہے، متقیوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے۔ ایمان والے اور متقی، ایمان اگر صحیح ہے تو انسان لازماً متقی ہوگا، وہی آیت 2 سے 5۔ اور در حقیقت یہی وہ ایمان ہے جو اللہ کو مطلوب ہے، جو متقیوں والا ایمان ہے۔ جو خوبیاں 2 سے 5 میں بتائی گئی ہیں سورۃ البقرہ، وہ ان خوبیوں کا حامل ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ متقیوں کے لیے یہ ہدایت ہے اور نصیحت ہے۔ اور اس کے بعد کئی چیزیں بتائی گئیں، کئی واقعات کہ تم کو زخم لگا، تم نے بھی زخم لوگوں تک پہنچایا، مت غم کرو، تم ہی اونچے رہو گے، تم ہی اگر تم ایمان والے ہو۔ اور دنوں کو ہم اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم دنوں کو پھیرتے رہتے ہیں، آگے پیچھے کرتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان، یعنی آج کسی کا ایک کا فائدہ ہوا تو کل کسی کا دوسرے کا فائدہ ہوا، ایک کا نقصان ہوا تو دوسرے کا نقصان ہوا۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ایمان کو نکھارتے ہیں، ایمان نکھرتا ہے انسان کا، اور کافروں کو اللہ تعالیٰ ختم کرتے ہیں۔ اور پھر جنت میں داخل ہونے کے حوالے سے بات کی گئی کہ جب جنت میں تو وہی لوگ جائیں گے جو اللہ کے راستے میں جد و جہد کرنے والے ہیں اور اللہ کی ہدایات پر اپنے آپ کو جمائے رکھنے والے ہیں، صبر کرنے والے ہیں۔ پھر کہا گیا کہ تم موت کی تمنا کر رہے تھے اس سے پہلے، ہاں باہر نکل کے جنگ کریں گے روبرو، تو تم نے موت کو تو دیکھ لیا۔ یہ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت میں سے ایک ہدایت یہ ہے کہ دشمنوں سے مقابلے کی تمنا مت کرو، لیکن جب مقابلہ پڑ جائے تو پھر بہادری کے ساتھ پیٹھ مت دکھاؤ، ہے نا، اس لیے تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے بعد آیت نمبر 144 جو بڑی اہم آیت ہے، اور اس آیت کو یاد رکھیں، ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ اور محمد کیا ہیں؟ ایک رسول ہی تو ہیں، ان سے پہلے کتنے ہی رسول گزر چکے۔ اگر یہ موت ان کی آ جائے یا یہ قتل کر دیا جائے تو کیا تم اپنے ایڑیوں کے بل گھوم جاؤ گے؟ اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ کا کوئی نقصان نہ کرو گے، اپنا ہی نقصان کرو گے۔ اور اللہ تعالیٰ اگر تم شکر کے روش پہ قائم رہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بہترین اجر عطا فرمائیں گے۔ یہ اس آیت کے حوالے سے میں نے بتایا تھا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ۔ اس آیت کو پڑھنے سے پہلے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ جو شخص عبادت کرتا تھا محمد کی تو وہ جان لے کہ محمد مر چکے ہیں۔ جو شخص اللہ کی عبادت کرتا ہے تو وہ خوش ہو جائے، اس لیے کہ اللہ کو ہمیشہ سے زندہ ہیں، اللہ کو موت نہیں آنی۔ بڑی پیاری۔ پھر آپ نے یہ آیت کی تلاوت کی تھی۔ پھر کہا جا رہا ہے کوئی موت، کسی کی موت نہیں آتی مگر اپنے وقت پر، متعین وقت پر اللہ کے اذن سے آتی ہے۔ یہ نوٹ کریں ان باتوں کو۔ ہم لوگ کیا ہوتا ہے کہ اس کی موت پر بڑا افسوس ہوا، کس بات کا افسوس کر رہے ہو بھائی؟ اللہ کا فیصلہ ہے، تم اپنے وقت پہ آتی ہیں۔ اور جو دنیا کی تمنا رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں سے دے دیتے ہیں، اور جو آخرت کی تمنا رکھتا ہے اسے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آخرت میں دیں گے۔ اور یہ کتنے ہی ایسے معاملات گزر چکے ہیں پہلے انبیاء اور رسولوں کے ساتھ، ان کے ماننے والوں کے ساتھ،
ان پر ایمان لانے والوں کے ساتھ، اللہ کو اپنا رب تسلیم کرنے والوں کے ساتھ کہ ہوا ہے، تو وہ لوگ نہ وہ کمزور پڑے ہیں، نہ انہوں نے سستی دکھائی، نہ وہ اپنے آپ کو عاجز ظاہر کیا کہ ہم نہیں کر سکتے۔ اللہ تو صبر کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 146 تھی، اب آیت نمبر 147 پہ ہے۔ یہ تمام نصیحت ہے، جیسا کہ پہلے کہا گیا، ایمان والوں کے لیے، متقیوں کے لیے، یعنی ان سے نصیحت اخذ کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا وفي امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرین، آیت نمبر 147۔ ان کی بات، یہ ان حالات سے گزرنے پر ان کی زبان سے جو بات نکلتی رہی وہ یہ تھی کہ اے ہمارے رب، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، جو ہم سے زیادتیاں ہوئی ہیں اسے معاف فرما۔ اب ہم حکم میں جو ہم سے زیادتیاں ہوئی ہیں اسے معاف فرما، جو حکم دیا گیا تھا اس میں جو زیادتیاں ہم نے کی ہیں اسے معاف فرما، اور ہمارے قدموں کو جمائے رکھنا اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرمانا۔ اس میں سستی ہوئی تھی، حکم جو دیا گیا تھا اس کے خلاف کیا ان لوگوں نے جو پہاڑی پر جن کو متعین کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اشارہ ان تمام باتوں کی طرف ہے کہ جو ہو چکا ہو چکا، اب اللہ سے اپنی مغفرت کی دعا کرو، اور اللہ سے مدد چاہو کہ وہ جب ایسے حالات ہوں تو اللہ تعالیٰ مدد فرمائے۔ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انہیں پھر ثواب دیا، دنیا کا بدلہ دیا دنیا میں بھی، اور آخرت کا تو بدلہ بہت ہی اچھا ہے۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت کرتے ہیں، احسان کی روش اختیار کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، خوبصورتی کے ساتھ اللہ کی اطاعت کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ اس آیت کے حوالے سے اور بھی ایک بات یاد رکھیں، جو میں بتا دینا چاہتا ہوں اسی موقع پر، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزوں میں اپنی برتری ظاہر کی ہے، بتائی ہے دوسرے تمام انبیاء رسولوں میں۔ ان 5 باتوں میں آپ کا جو مقام ہے دوسرے تمام انبیاء اور رسولوں سے اونچا ہے، اور یہ ایک نہیں کئی صحابیوں سے روایت ہے۔ یہ 5 باتیں کیا ہیں سن لیں کہ میری مدد روب سے کی گئی ہے، مہینہ بھر کی مسافت سے روب دلوں میں، اللہ تعالیٰ روب کہاں پیدا ہوتا ہے؟ دلوں میں۔ آپ کا ایک خوف، اور یہ خوف آج بھی ایمان والے کتنے بھی گئے گزرے ہیں، یہ خوف آج موجود ہے ان لوگوں کے دلوں میں جو مشرک ہیں، اور جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں ایمان والوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے آج دنیا میں، وہ اسی خوف کا نتیجہ ہے۔ ان کو اٹھنے مت دو۔ تو پہلی چیز ہے روب۔ دوسری چیز آپ نے فرمائی کہ تمام کے تمام زمین مسجد بنائی گئی ہے ہمارے لیے، کہیں بھی نماز ادا کر سکتے ہیں، اور یہ پاکی کا ذریعہ، زمین پاکی کا ذریعہ ہے۔ اشارہ ہے تیمم کی طرف، پانی نہ ملے تو یہی مٹی سے انسان پاک ہوتا ہے۔ اگر وہ غسل کی بھی ضرورت ہے اور پانی نہیں مل رہا ہے تو وہ تیمم کر لے، غسل کا نعم البدل ہے وہ۔ تیسری بات کہ میرے لیے مال غنیمت کو حلال کیا گیا۔ اس سے پہلے انبیاء اور رسولوں پر مال غنیمت، جو جنگ میں جو کچھ مال غنیمت حاصل ہوتا وہ ان کے لیے حلال نہیں تھا، اس میں آگ لگا دیا جاتا۔ تو یہ ہوئی تیسری بات۔ چوتھی بات، مجھے شفاعت دی گئی ہے۔ شفاعت تمام انبیاء اور رسولوں کو دی گئی تھی، انہوں نے اپنی جو ریکویسٹ کرنی تھی دنیا میں کر دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آخرت کے لیے محفوظ رکھا ہے، اور یہ آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی۔ پوری نوع انسانی کوئی بھی نہیں جائے گا اللہ کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے، تمام انسانوں کے لیے شفاعت کریں گے، اور پھر اس کے بعد حساب کتاب شروع ہوگا۔ مجھے شفاعت دی گئی ہے۔ اور 5ویں بات، ہر نبی اپنی قوم کی طرف آتا رہا ہے، میں پوری نوع انسانی کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ ان 5 باتوں میں آپ کی برتری ہے۔ اس کے علاوہ عام طور سے میں سنتا ہوں کبھی ویڈیو میں، کبھی کچھ دوسرے ایسے موقعوں پر،
کہ خواہ مخواہ ہم کوشش کرتے ہیں ہر معاملے میں نبیوں سے اوپر ظاہر کرنا اپنے نبی کو، سارے نبی سے اچھا ہمارا نبی، اس کرنے کی ضرورت۔ یہ جو چیز کہی گئی ہے وہ تو یہ ہے، یہ 5 باتیں ہیں، ان 5 باتوں میں آپ کی فوقیت ہے تمام انبیاء اور رسولوں پر۔ پیچھے پڑھ چکے ہیں سورۃ البقرہ کے آخر میں، لا نفرق بین رسل، ہم رسولوں کے درمیان فرق نہیں کرتے، پیچھے آ چکا ہے۔ بہرحال تو یہ ہے، تو ان کی یہ دعا ہوا کرتی، پچھلے انبیاء اور رسولوں کے پر ایمان لانے والوں کی بات کی گئی ہے، اور اس سے یہ نصیحت ہمیں دی جا رہی ہے کہ یہی طریقہ تمہارا بھی ہونا چاہیے۔ اگلی آیت نمبر 149، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین۔ اے ایمان والو، اگر تم بات مان لو گے، اطاعت کرو گے، ان کی بات مان لو، کس کی؟ کفر کرنے والوں کی، اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کی، تو وہ تمہیں لوٹا دیں گے تمہارے ایڑیوں کے بل، اور تم لوٹ جاؤ گے خسارے کی طرف۔ یہ کن کی بات کی جا رہی ہے؟ کفرو، یہ ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے جو ایمان کے دعوے دار تھے اور اللہ کی نافرمانی کی۔ 300 کے قریب نکل گئے، میں نے آپ کو بتایا کون لوگ تھے، وہ سب ایمان والے تھے، سبوں نے ایمان کی بات آپ پر ایمان لایا تھا، اقرار تو کیا تھا، لیکن کیا کیا ہے؟ لوٹ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ایسے لوگوں کی اگر تم نے اطاعت کی تو ایسی حالت میں تم خسارے میں واپس چلے جاؤ گے، لوٹ جاؤ گے خسارے کی طرف۔ بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، تمہارا مولا تو اللہ ہے، تمہارے ولی تو اللہ ہیں، اور وہ سب سے بہترین مددگار ہیں اللہ۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ہم عنقریب ڈال دیں گے کفر کرنے والوں پر رعب، بما اشرکو، نہیں ماننے والے، ہدایت کے قبول نہ کرنے والے، بوجہ اپنے شرک کے، بما اشرکو باللہ، اللہ کے ساتھ شریک کیا انہوں نے، ما لم ینزل بہ سلطانہ، جس کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، نازل فرمائی، ومأواہم النار وبئس مثوی الظالمین، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے ظالموں کے لیے۔ یہاں پر اشارہ کن لوگوں کی طرف ہے؟ یہ اشارہ ہے یہاں پر بالکل واضح طور پر ان مشرکین کی طرف ہے، ان کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے اللہ تعالیٰ۔ وہ لوگ، ان کو کافر کہا گیا اس لیے کہ اس لحاظ سے کہا گیا کچھ بھی ماننے کو تیار نہیں تھے، ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہم ان کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے، اور ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے، آگ ہے۔ اور یہ حقیقت ہے، غزوہ احد میں جس کیفیت میں جنگ بند ہوئی ہے، یہ بڑی حیران کن بات تھی، اس لیے کہ وہ ایک ایسا موقع تھا کہ مشرکین اگر مکے والے چاہتے تو مسلمانوں کو، ایمان والوں کو بالکل ختم کر سکتے تھے، اس لیے کہ ایمان والے بالکل ان کا شیرازہ بکھر گیا تھا۔ آگے آیات آ رہی ہیں، اس میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا، شیرازہ بکھر چکا تھا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا جب پیچھے سے حملہ آور ہوئے تو ایسا ہوا ہے کہ لوگ پیچھے گھوم کر کے اپنے ہی لوگوں پر تلوار چلانے لگے، وہی سمجھ رہے ہیں کہ دشمن ہے یہ۔ لیکن اس کیفیت میں ابو سفیان جو اس لشکر کا ایمان نہیں لائے، ایمان تو ابو سفیان فتح مکہ سے پہلے لائے، انہوں نے فیصلہ کیا اور واپس جانے، اپنا جو ہے سبوں کو حکم دیا واپس چلنے کا۔ یہ بڑی حیران کن بات ہے۔ اس پر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ رعب تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا، جس کی وجہ سے یہ لوگ واپس چلے گئے، اور یہ حقیقت ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ شرک کرنے والوں پر اور یہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے، اللہ کی بات نہ ماننے والوں پر کہ دلوں میں ہم رعب ڈال دیں گے۔ اگلی آیت نمبر 152، وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، اللہ نے تو اپنا وعدہ سچ کر دکھایا جب تم انہیں کاٹ رہے تھے اللہ کے حکم سے۔ یہ پہلا حملہ جو کیا گیا ہے، پہلا جو حلہ بولا گیا، ان پر جو حملہ کیا گیا مشرکین پر، اور بھگدڑ مچ گئی، اسی کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ نے تو اپنا وعدہ سچ کر دکھایا تھا جب تم انہیں کاٹ رہے تھے۔
حتیٰ اذا فشلتم، یہاں تک کہ تم نے غلطی کی، وتنازعتم فی الامر، اور حکم کے معاملے میں آپس میں تنازع میں پڑے۔ اشارہ ہے وہی ان لوگوں کی طرف جن کو پہاڑی کے اوپر چڑھا آپ نے متعین کیا تھا۔ تنازعتم فی الامر، حکم کے معاملے میں تم نے تنازع کیا، وعصیتم، اور نافرمانی کی، من بعد ما اراکم ما تحبون، کیوں کیا؟ اس کے بعد جب تم نے دیکھا وہ چیز جو تم پسند کرتے تھے، وہ چیز کیا تھی؟ فتح۔ وہ چیز کیا تھی؟ مال غنیمت۔ ہاں، مال غنیمت جمع کرنے لگے اتر کے لوگ وہاں سے۔ ما تحبون، آگے اللہ تعالیٰ ظاہر کر رہے ہیں، منکم من یرید الدنیا، تم میں ایسے لوگ ہیں جن کی خواہش ہے دنیا کا حصول، ومنکم من یرید الآخرہ، اور تم میں وہ لوگ بھی ہیں جو آخرت چاہتے ہیں۔ جو لوگ وہاں پہاڑی پر رک گئے وہ سب کے سب شہید ہوئے، یہ تھے آخرت کے چاہنے والے لوگ۔ آپ حکم عدولی نہیں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ثم صرفکم عنہم، پھر اللہ نے تمہیں پھیر دیا، تم سے پھیر دیا، اللہ نے تم سے تمہاری اس حرکت کو سے پھیر دیا، درگزر فرمایا، جو بھی کہیں، لیبتلیکم، تاکہ تمہیں آزمائیں، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ نے تم سے درگزر فرمایا۔ یہ سب کچھ کے باوجود دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے تم سے درگزر فرمایا، جو ہو چکا ہو چکا۔ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تو ایمان والوں کے پر بہت فضل کرنے والے ہیں۔ یہ فضل اللہ کا تھا کہ اللہ نے ان باتوں سے درگزر فرمایا جو تم نے کیا۔ اِذْ تُفْسِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ، اور جب تم بھاگے جا رہے تھے، پہاڑ کے اوپر چڑھے جا رہے تھے، اور گھوم کے نہیں کسی کی طرف، اپنے لوگوں کی طرف بھی دیکھنے کو تیار نہیں تھے۔ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ، اور رسول تمہیں بلا رہے تھے اپنی طرف، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فی اخراکم، کسی دوسری طرف بلا رہے تھے، کسی اور چیز کی طرف بلا رہے تھے۔ فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍ، تو تم پر پڑی مصیبت غم پر غم۔ غم پر غم سے مراد یہ جو افواہیں جو پھیلی کہ آپ کے قتل کا، یہ سب غم کا ہی معاملہ تو تھا۔ ایک تو شکست، پھر جنگ میں فتح کے بعد شکست، اور پھر اس کے بعد اس طرح جان بچا کے آپ پہاڑوں کے اوپر چڑھ رہے ہیں، اس طرح چڑھ بھاگ رہے ہیں جیسے گھوم کے پیچھے دیکھنے کو بھی تیار نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آواز دے رہے ہیں، ان کی آواز کی طرف توجہ دینے کی بھی ضرورت محسوس نہیں کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ہم نے ان پر پڑی غم پر غم، لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا، یہ اس لیے ہوا تاکہ تم غم نہ کرو، عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، اس پر جو تم سے جو چیز جا چکی، اس پر غم مت کرو، عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، اور نہ اس پر جو تم پر مصیبت آئی ہے۔ غم مت کرو، اللہ ولی ہے، پریشان مت ہو، جیسے بھی حالات ہوں، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے، اللہ تمہارے ساتھ ہیں، اللہ صاحب فضل ہیں ایمان والوں کے لیے۔ واللہ خبیر بما تعملون، جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ تعالیٰ اسے پوری طرح باخبر تھے۔ یہ ساری غور کرتے جائیں، یہ کیا کیا نصیحتیں مل رہی ہیں ان آیات میں۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا یغشی طائفۃ منکم، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ تم پر اس غم کے بعد جو تم پر بڑی سکون نازل فرمایا، امن نازل فرمایا، اور تم پر نیند غالب آنے لگی، تمہیں نیند کا جھونکا آیا۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں اس کیفیت کو کہ ہماری حالت یہ ہو گئی اس وقت، اس کیفیت میں کہ ہماری ٹھوڑیاں جو ہیں سینوں سے آ کے لگ رہی تھی، اس طرح سے اونگ آنے لگی ہمیں۔ اللہ تعالیٰ فرمانے کہ تمہیں اونگ نے ڈھانپ لیا، نقشہ نعاسن یغشی طائفۃ منکم، ایک گروہ کے ساتھ تو یہ ہوا، اور دوسرے گروہ کی حال سنیں، وہ طائفۃ قد اہمت انفسہم، اور ایک دوسرا گروہ وہ تھا کہ وہ ان کو اپنے جان کی پڑی ہوئی تھی، یظنون باللہ غیر الحق، اللہ پر وہ گمان کر رہے تھے وہ چیز جو غلط تھی، حق نہیں تھی، سچائی نہیں تھی،
وزن الجاہلیہ، اور جاہلیت کا گمان ان کے اندر سوار تھا۔ ایک گروہ اس جو بچ گئے ہیں ان کے اندر ایک دو گروہ کی بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ ایک گروہ پر تو نیند کا ایسا جھونکا آنا شروع ہوا، اور دوسرے گروہ کے ساتھ وہ ان کو اپنے جان کی پڑی ہوئی تھی۔ یقولون حل لنا من الامر من شیء، اور وہ کہہ رہے تھے کیا یہ معاملات میں ہمارا بھی کچھ ہے، ہمارے لیے بھی کچھ فیصلہ کرنا ہے۔ قل ان الامر کلہ للہ، کہہ دیں کہ معاملات کے فیصلے سارے کے سارے اللہ ہی کے لیے۔ نوٹ کریں ان باتوں کو، اپنی زندگی میں آئے دن صبح شام ایسے واقعات پیش آتے ہیں کہ ہم اداس ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کیا اللہ نے ایسا کیوں کر دیا ہمارے ساتھ۔ اللہ کے ہر فیصلے میں حکمت ہے، اور ایمان والا اس حکمت پر یقین رکھتا ہے، وہ نہ غم نہیں کرتا، وہ پریشان نہیں ہوتا، اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، جد و جہد جو آنی ہے اس کا مقابلہ کرتا ہے، اس میں جد و جہد کرتا ہے۔ بتا پہلی بات آ گئی، وہ اللہ کے ہدایات پر صبر کے ساتھ جمع رہتا ہے۔ ان الامر کلہ للہ، کلہ للہ، سارا کا سارا معاملہ اللہ ہی کے پاس ہے، یعنی جو کچھ بھی ہوا یہ اللہ کے اذن سے ہوا۔ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، انہوں نے اپنے دلوں میں اپنے اندر وہ کچھ چھپایا ہوا تھا جو انہوں نے ظاہر نہیں کیا۔ یہ بات کی بات ہے، جب یہ سب کچھ ہو گیا تو وہ یہ سب باتیں جو وہ سوچ رہے تھے وہ ظاہر نہیں کیا آپ پر۔ یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، یہ لوگ اس وقت یہ کہہ رہے تھے کہ اگر معاملات میں ہمارا بھی عمل دخل ہوتا کچھ بھی تو ہم وہاں قتل نہیں کیے جاتے۔ 70 صحابہ قتل ہوئے، ہم وہاں قتل نہیں کیے جاتے۔ قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان سے کہہ دیں کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو تم ظاہر ہو جاتے، پہنچ جاتے جہاں اللہ نے لکھ دیا ہے تمہارے قتل کی جگہ، وہاں تم پہنچ جاتے اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو۔ علیہم علی القتل الی مضاجعہم، یہ بات پھر ذہن میں پھر بٹھا لیں۔ ہم لوگ اکثر کہتے ہیں جی کہ وہ ڈاکٹر نے غلط دوا دے دی اس لیے ان کی موت واقع ہوئی، نہیں، موت اللہ کے اذن سے واقع ہوئی۔ 1001 بہانے ہوتے ہیں لیکن ہوتا اللہ کے اذن سے، کوئی شخص اپنے وقت سے پہلے نہیں مرتا۔ کیا جی گولی مار دی، گولی مار دی، موت کا وقت تھا ان کا، اسی طرح موت لکھی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تمہارے قل لو کنتم فی بیوتکم، اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، تو تم وہاں پر پہنچ جاتے، اس جگہ جہاں تمہارے قتل کی جگہ تھی وہاں تم پہنچ جاتے۔ وَلِيَبْتِلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، اور یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں احساس دلا دیں، تمہیں جانچ لیں، یعنی تمہیں احساس دلا دیں کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے غلط بات اس کو دور کر دیں، ایمان کو نکھار دیں۔ لِيَبْتِلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، قرآن میں ایسی انداز میں ہم ہر جگہ آیت ملے گی، اللہ تعالیٰ جانچ لیں۔ اللہ تعالیٰ کو جانچنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتے ہیں، ہمارا پچھلا بھی جانتے ہیں، اگلا بھی جانتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے ہے کہ ہم اپنے نفسوں کو جانچ لیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ سب کچھ اس لیے کیا گیا تاکہ تمہارے دلوں میں جو ایمان ہے اس کو اور نکھار دیا جائے، اور یمحص ما فی قلوبکم، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کو نکھار دیں۔ واللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ تو واقف ہے تمہارے اندر، سینوں کا راز جانتے ہیں، سینوں کی باتوں کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ واللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو بھی سینوں میں تمہارے ہے، کسی کے بھی ہے۔ ان الذین تولوا منکم یوم التقی الجمعان، اس دن جب لوگ تم لوگوں نے منہ موڑا، تم میں سے کچھ لوگوں نے منہ موڑا، کس دن؟ یوم التقی الجمعان، جب دو گروہ آپس میں ایک دوسرے کے سامنے آئے۔ انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا،
انہوں نے ان کو شیطان نے بہکایا ان کے بعض اعمال کے بنا پر، بعض کمائی کی بنا پر، بعض جو جان بوجھ کے غلط کام کرتے رہے اس کے بنا پر۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے ان سے درگزر فرمایا۔ دیکھیں، غور کریں، اللہ تعالیٰ نے ان سے درگزر فرمایا ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے۔ یہاں پر بعد مفسرین نے اشارہ کیا ہے کہ پیچھے جو آیت گزر چکی سود کے حوالے سے، بڑھا چڑھا کر سود کھانا، یہ ان کے اندر یہ چیز بیماری ان کے اندر تھی۔ اس کی وجہ سے شیطان نے انہیں ایسے وقت پر اپنا کام کر دیا، اور وہ جو کچھ بھی ہوا وہ اس کی وجہ سے ہوا۔ واللہ عالم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا، اے ایمان والو ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے کفر کیا۔ وقالوا لاخوانہم، اور کہا اپنے بھائیوں کے بارے میں، اذا ضربوا، جب وہ نکلے زمین پر، ضربوا فی الارض، اور کانوا غزاً، اور جب وہ ہوئے لڑائی میں، جنگ کرتے ہوئے، لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، اگر یہ میرے پاس یا ہم لوگوں کے پاس ہوتے تو نہ یہ مرتے نہ قتل کیے جاتے۔ یہ کون ہے؟ یہ کفر کس کی طرف اشارہ ہے؟ یہ پھر اشارہ ہے ان ایمان والوں کی طرف جنہوں نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی۔ یہ وہ لوگ تھے جو 300 کی تعداد میں واپس چلے گئے، ان کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ اگر یہ نہیں نکلے ہوتے، نہیں گئے ہوتے احد کی طرف، اور یہ جنگ نہیں کی ہوتی تو یہ مارے نہیں جاتے، نہ یہ قتل کیے جاتے۔ اللہ تعالیٰ فرمانا ہے لیجعل اللہ ذالک حسرۃ فی قلوبکم، اللہ نے یہ ان کے دلوں میں حسرت پیدا کر دی۔ ایسا اس لیے ہوا کہ ان کے دلوں میں یہ حسرت پیدا کر، یہ حسرت ہے نا، ایسا نہیں کرتے تو ایسا ہو جاتا، یا ایسا کرتے تو ایسا ہو جاتا، یہ حسرت ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں حسرت پیدا کر دی۔ واللہ یحیی و یمیت، اور اللہ ہی ہیں جو زندگی عطا کرتے ہیں اور موت دیتے ہیں۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ، دیکھیں پھر مزید سمجھایا جا رہا ہے، وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تمہاری موت، تم قتل کر دیے جاؤ اللہ کے راستے میں، جیسا ہوا احد میں اللہ کے راستے میں، اور متتم، یا تمہیں موت آ جائے اللہ کے راستے میں، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، تو اللہ کی مغفرت اور رحمت کہیں بہتر ہے اس سے جو تم دنیا میں رکھ کے جمع کر رہے ہوتے ہو۔ دنیا میں رکھ کے انسان کیا جمع کر رہے ہوتے ہیں؟ دنیا کی چیزیں، وہ اس سے کہیں بہتر ہے۔ لَئِن مُتُّمْ وَقُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، آیت نمبر 158، کہ اگر تمہیں موت آ جائے یا تم قتل کر دیے جاؤ، اکٹھے تو ہونا ہے اللہ ہی کے پاس، اللہ ہی کے پاس سب کو اکٹھے ہونا ہے۔ اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ آیت نازل ہو رہی ہے، ہم سب کے لیے ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی رحمت ہی تھی جس کی وجہ سے آپ ان کے ساتھ نرم تھے، صحابہ کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ آپ بہت زیادہ نرمی کا اظہار کیا کرتے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اور اگر آپ ہوتے سخت دل کے، سخت تلخ کلامی کرنے والے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ آپ کے پاس سے یہ لوگ سب پھیل جاتے، آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتے، نہیں ہوتے آپ کے پاس۔ یہ آپ کی اللہ کی یہ رحمت جو آپ پر تھی، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ شفیق اور محبت کرنے والے تھے، اس کی وجہ سے لوگ آپ کے چاروں طرف اکٹھے تھے، لوگ آتے رہے آپ کی طرف اور ایمان لاتے رہے۔ اگر آپ سخت کلام ہوتے، دل کے سخت ہوتے، تو لوگ آپ کے پاس کوئی نہیں ہوتا۔ تو اب کیا کریں؟ فَاعْفُ عَنْهُمْ، ان سے درگزر فرمائیں، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، ان کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کریں، وَتَوَكَّلْ اللَّهِ، وَشَاوِرْهُمْ
فی الامر، اور معاملات میں ان کے ساتھ مشاورت کریں، ان کی رائے لیں. کوئی بھی معاملہ آگے آنے والا ہو تو ان سے مشورہ کریں. فَإِذَا عَزَمْتَ، اور جب آپ کسی چیز کا فیصلہ کر لیں، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو پھر اللہ پر توکل کریں. ان اللہ یحب المتوکلین، اور بے شک اللہ تعالیٰ تو توکل کرنے سے والوں سے محبت کرتے ہیں. دیکھا ہے یہاں پر کیا بات کہی گئی. آپ غور کریں، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عام انسان، آپ ذرا غور کریں کہ آپ نے وہاں پر لوگوں کو متعین کیا تھا کہ کوئی بھی نہ اترے یہاں سے، اور اس کے بعد لوگوں نے حکم عدولی کی، فتح شکست میں بدل گئی. میں اسے شکست کا لفظ ہی استعمال کر رہا ہوں، عام طور سے لوگ اس کے لیے نہیں استعمال کرتے، لیکن حقیقت تو یہی ہے. اتنے لوگ، اتنے صحابہ شہید ہوئے، جو کچھ ہوا حالات، جو کچھ تمام چیزیں سامنے اب آ چکی. جان بچا کے لوگ پہاڑوں پہ چڑھ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں کسی اور طرف، سنائی نہیں پڑ رہی یہ بات. تو کہا جا رہا ہے، تو ایسی حالت میں آپ کیا کرتے؟ آپ ان سب کو سزا دیتے. میں ہوتا تو میں تو یہی کرتا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے رہے ہیں کہ یہ آپ کی رحمت، جو رحمت ہماری ہے، اس کے نتیجے میں آپ ان کے ساتھ شفیق ہیں ان کے. تو اب آپ ان کو درگزر فرمائیں، ان کے لیے اللہ سے مغفرت کی طلب کریں، ان کے لیے اللہ سے مغفرت توکل کریں، ان کے ساتھ مشاورت کریں معاملات میں. اور جب کسی بات کا فیصلہ کر لیں تو اللہ پر توکل کریں. اللہ تو توکل کرنے والوں کے ساتھ ہیں. اللہ تو توکل کرنے والوں کے ساتھ. ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگلی آیت نمبر 160. اگر اللہ تمہاری مدد کریں تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا. وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں خذیلت عطا فرمائے، تمہیں رسوا کرنا چاہیں، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ، تو کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا، من بعدہ، اس کے بعد، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، تو مومن تو اللہ ہی پر توکل کرتے ہیں، توکل اللہ ہی پر رکھتے ہیں، اللہ کے ہر فیصلے کو تسلیم کرتے ہیں. وَمَا كَانَ لِلنَّبِيِّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، آیت نمبر 161 ہے. اور کسی نبی کے لیے نہیں ہے کہ وہ دھوکہ دے، چکر میں ڈالے، یا کوئی غلط کام کرے. وَمَن يَغْلُلْ، جو اس طرح کا کام کرے گا وہ قیامت کے دن اپنے اس غل کے ساتھ آئے گا. ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور اس دن پورا ادا کر دیا جائے گا جس نے جو کمائی کی ہوگی. کئی واقعات بیان کیے جاتے ہیں اس آیت کے حوالے سے. کچھ مال غنیمت میں سے کچھ چیز گم ہو گئی، اس کے حوالے سے لوگوں نے نعوذ باللہ یہ توقع کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لیا ہے. یہ باتیں بھی کہی گئی ہیں، واللہ عالم. کوئی چیز چھپانا، دھوکہ دینا، یہ ہوتا ہے. اس پر یہاں پر اس موقع پر مفسرین نے وہ روایات بھی لائے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو وارن کیا ہے کہ دیکھو اے ایمان والو، تو ایسا نہیں کرنا، دنیا میں کوئی چیز اس طرح سے دھوکہ دے کے نہیں لینا، ورنہ تم قیامت کے دن اس طرح آؤ گے. میں نہیں چاہتا ہوں کہ تمہیں میں دیکھوں کہ تم اپنے کاندھے پر بکری اٹھائے ہوئے ہو، کسی کی بکری تم نے زبردستی دبا لی ہے، بکری اٹھائے ہوئے ہو اور تم آواز لگا رہے ہیں مجھے. تو اس وقت میں یہ کہوں گا کہ میں نے تو تمام باتیں تم تک پہنچا دی تھیں، آج میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا. کسی کو میں دیکھوں کہ اونٹ اٹھائے ہوئے ہے اپنے گردن پر، اور وہ چیخ رہا ہے اور وہ مجھ سے سوال کر رہا ہے، مجھ سے کہہ رہا ہے، اور میں اس وقت یہی کہوں گا کہ میں نے تمہیں یہ باتیں بتا دی تھی، اب آج میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا. کتنی بڑی باتیں ہیں یہ سب، غور کریں. اور ہم لوگ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر، بلکہ محبت سے بھی دو ہاتھ آگے عشق پر تکیہ لگائے بیٹھے ہیں. یہ لفظ عشق کہیں نہیں آیا ہے قرآن میں، یہ لفظ عشق کہیں نہیں آیا ہے حدیث میں، لفظ محبت ہی آیا ہے. لیکن آج ہم لوگوں نے اس لفظ کو غلو کر کے، بڑھا کر کے عشق کے درجے میں پہنچا دیا ہے. اور یہ ایک ایسا لفظ ہے جو ہم اپنے بہن کے لیے بھی استعمال نہیں کر سکتے، اپنی ماں کے لیے بھی استعمال نہیں کر سکتے. یہ لفظ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کرتے ہیں. ہم آپ سے عشق کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. معذرت چاہتا ہوں چند منٹ زیادہ ہو گئے،
اور میں آگے بڑھنا چاہ رہا تھا مزید. انشاءاللہ اگلی بار اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان باتوں کو، ان جو باتیں اللہ نے ہمیں بتائی ہیں، ان سے ہم نصیحت اخذ کریں، اپنی زندگی کو اس کے مطابق سنواریں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ان اعمال کو قبول فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.